نعرہ صلوات۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چاروں سے ملاحظہ فرمائیں کہ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کی چاند میں، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کی چاند میں شہزادیوں کے بخت اچانک الٹ گئے، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کی چاند میں شہزادیوں کے بخت اچانک الٹ گئے، اور اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے، زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے۔ سماعت فرمائے کہ بن کر تعویذ پدر کے سینے میں جڑی رہی، بن کر تعویذ پدر کے سینے میں جڑی رہی، تو شام غریبہ خاک پہ یوں ہی پڑی رہی، اور عجب نصیب ہے سارم زہرا و سکینہ کے کہ وہ بھی کھڑی رہی یہ بھی کھڑی رہی۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی، ممکن نکیر آئیں گے جب قبر میں میری، کہہ دیں گے ہم علی سے ملاقات ہو گئی۔ نعرہ صلوات۔ موت جب صاحب کردار کو آتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو کہیے ملاقات علی تھی ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو نہیں آتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، سغران
نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، پردیس جانے والے، پردیس جانے والے، پردیس جانے والے، پھر لوٹ کر نہ آئے۔ صغریٰ نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو۔ سجاد تو نے دل پر کیا کیا نہ زخم کھائے، سجاد تو نے دل پر کیا کیا نہ زخم کھائے، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، صغریٰ نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے۔ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للكافرين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجنے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید
محمود تقی ابن سید محمد تقی مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں. بسم اللہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے میرے حبیب محمد، یہ یہود و نصارہ جو تمہارے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے اپنی محبت کا، ان سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو پروردگار عالم تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. محبت چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، محبت میں مزہ جب ہے کہ جب محبت دونوں طرف یکساں پائی جائے. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی. دنیا میں جو لوگ محبت کرنے والے ہیں وہ کسی بھی شے سے جب محبت کرتے ہیں تو وہ محبت بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی سبب اس میں پایا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی وہ نفرت بھی بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی. نہ محبت بغیر سبب کے ہوتی ہے اور نہ نفرت بغیر سبب کے ہوتی ہے. محبت کے لیے بھی ایک سبب کا ہونا ضروری ہے اور نفرت کے لیے بھی ایک سبب کا ہونا ضروری ہے. ہم اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس کا سبب ہے، اس کا ایک معیار ہے. بغیر معیار کی محبت کامیاب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو محبت کی جاتی ہے اس محبت میں جب مزہ ہوتا ہے جب دونوں طرف محبت ہو. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے یہاں ایک معیار خدائی پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو محبت کا معیار ہے، جو محبت ہم کرتے ہیں اس میں ایک معیار ہوتا ہے، اور جب تک وہ معیار جو ہماری مرضی کے مطابق ہے وہ معیار کہیں نہیں پایا جاتا تو ہم اس سے محبت نہیں کرتے. ہم خدا کو بھی خدا اس لیے مانتے ہیں کہ اس کے یہاں خدائی کا معیار ہے. اگر خدا کے یہاں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ نہ ہو تو ہم اسے خدا نہیں مانیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ محبت کے اسباب ہوتے ہیں. کچھ غرض سے محبت کی جاتی ہے، بغیر غرض کے کسی سے کسی کو محبت نہیں ہوتی. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہمیں حیات دے رہا ہے. اللہ نے ہمیں بچپن میں پیدا کیا جب ہم نہ بولنا جانتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ بات کو سمجھ سکتے تھے. اس نے اس بچپن سے ہمیں جوانی کی دہلیز پر لایا اور جوانی کے بعد پھر ہم بوڑھے ہو گئے. اس نے تمام تر نعمتیں ہمیں عطا کی. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ غرض ہماری پوشیدہ ہے اللہ کے یہاں. سبب ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم اللہ سے بغیر معیار کے محبت نہیں کرتے تو اللہ بھی ہمارے یہاں ایک معیار دیکھے گا، وہ معیار ہے بندگی. جب ہم اس معیار بندگی پر پہنچ جائیں گے تو قدرت خود ادھر سے آواز دے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. تو معیار اچھا محبت کا مزہ بھی جب ہے کہ ہم ادھر سے محبت کریں اور پروردگار عالم ادھر سے محبت کریں. تو پروردگار عالم کے محبت کرنے کے لیے بھی ایک معیار کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ محبت بغیر سبب کے
بغیر غرض کے ہوتی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں یہ لوگ محبت کرتے ہیں تو ان کے یہاں غرض ایک سبب پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت کر رہا ہے تو بہت سے افراد ہیں، اچھا یہ غرض بھی اور یہ سبب بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ سب کی غرض اور سب کے سبب ایک سے نہیں ہوتے۔ اگر سب کی غرض اور سب کے سبب ایک سے ہوتے تو پھر ایک ہی انسان سے سب محبت کرنے لگتے۔ ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 افراد کے محبوب الگ الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لوگوں کا ایک محبوب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 10 کے 10 لوگوں کی غرض الگ الگ ہے، ان کے سبب الگ الگ ہیں۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اقتدار کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دولت ہونے کی وجہ سے، کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے اچھی گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جس انسان سے بیٹا محبت کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اس کا بھائی بھی محبت کرے، جس سے بھائی محبت کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا والد بھی اس سے محبت کرے۔ اس لیے کہ جو معیار ایک انسان کی نظر میں ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے انسان کی نظر میں بھی ہو۔ یہ جس سے بیٹا کر رہا ہے اس سے باپ کا محبت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو محبت کی جاتی ہے اس کے سبب الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ایک نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص کا محبوب الگ ہے، باپ کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، اس لیے کہ سبب ایک نہیں ہے، مختلف سبب ہیں۔ تو دنیا میں جو محبتیں کی جاتی ہیں وہ محبت کبھی حسن کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کبھی دولت کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کبھی کرسی کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ تو الگ الگ محبتیں کی جاتی ہیں اس لیے کہ الگ الگ سبب ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں رہنے کے بعد یہ فراموش کر چکے ہیں کہ ہم الگ الگ سبب کو حاصل کرنے کے لیے اپنا الگ الگ محبوب بناتے ہیں۔ کسی کو حسن کی وجہ سے محبوب بنا لیا، کسی کو کرسی کی وجہ سے محبوب بنا لیا، کسی کو دولت کی وجہ سے بنا لیا، کسی کو شہرت کی وجہ سے بنا لیا، کسی کو بادشاہ اور سلطنت کی وجہ سے بنا لیا۔ لیکن قدرت آواز دے رہی ہے کہ تمہیں اگر معیار ہی دیکھنے ہیں تو تم الگ الگ تلاش کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں حسن چاہیے تو میرے پاس آؤ، اور تمہیں حسن سے محبت ہے تو حسن کا پیدا کرنے والا میں ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ اگر تمہیں کرسی سے محبت ہے تو اس کرسی کا مالک میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے، مجھ سے محبت کرو۔ اگر تمہیں بادشاہت سے محبت ہے تو سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ تو قدرت نے بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں رہنے کے بعد جو بھی غرض رکھتے ہو، جو بھی سبب رکھتے ہو، وہ سارے سبب اور سارے اسباب میرے یہاں موجود ہیں، تم کسی اور کی طرف نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرو۔ اور جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک صلوات ہے محمد ہے نہیں ہے؟ تو محبت کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر انسان اس دنیا میں رہنے کے بعد، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، ہر انسان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ ہم سے ہمارا خدا، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہے نہیں ہے؟ چاہے مسلمان کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہر مسلمان یہی خواہش میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قدرت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محمد ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، جب تک میری اتباع نہیں کرو گے تمہاری محبت ہی ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب بجائے اس کے کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہاری اللہ سے محبت بھی جب ہی ثابت ہوگی جب تم میری اتباع کرو گے۔ تو اب بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف دوڑو، تم پیغمبر اسلام کی اتباع کرو، اس لیے کہ اللہ تو تمہیں کہیں ملے گا نہیں، اس کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے، اس کی کوئی مخصوص آواز نہیں ہے۔ کبھی اس نے مسلمانوں سے نہیں کہا کہ مسلمان تو نے اتنی نمازیں پڑھی، تو نے اتنے سجدے کیے، تو نے اتنی زکوٰۃ ادا کر دی، تو نے حج پر گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ کا کوئی مکان بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مخصوص آواز بھی نہیں ہے، تو اب مسلمان کو پتہ کیسے چلے اللہ کب راضی ہو گیا اور کب ناراض ہو گیا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مسلمان حج پر جاتا ہے، اپنی زندگی کے خرچوں میں سے بچت کرنے کے بعد، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے کے بعد
تمام تر سفر کی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد حج پر پہنچا، حج نے طواف کیا، حج انجام دے دیا. آج تک تاریخ اسلام نہیں بتا دی کہ اللہ کی کسی مسلمان کو یہ آواز آئی ہو مسلمان نے تو اس سے راضی ہو گیا. تو اب جب آواز بھی نہیں آئی، اللہ کا کوئی مخصوص مکان بھی نہیں ہے، تو اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے؟ اور یہ مسلمان، یہ ہندو اور مسلمان ہے تو مسجد میں جا کر سجدے کر رہا ہے، اللہ راضی ہو جا. وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ راضی ہو جا. وہ خمس دے رہا ہے، اللہ راضی ہو جا. اگر مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، تو وہ اپنے مندر میں جا رہا ہے، مجھ سے میرا پالنے والا، میرا خلق کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے. ہے نہیں ہے؟ عیسائی ہے تو وہ گرجا گھر میں جا رہا ہے، راضی. پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب، کوئی کسی بھی فرقے کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دل میں خواہش اور آرزو نہ رکھتا ہو، جو تمنا نہ رکھتا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب پتہ کیسے چلے؟ اس لیے کہ اللہ کی آواز بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی مخصوص مکان بھی نہیں ہے. تو اب مسلمان تو اور مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام لوگ اسی خواہش میں ہیں کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جائے. تب یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہوا یا اللہ راضی نہیں ہوا؟ تمام عالم اسلام کا متفق فیصلہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ چیز کوئی اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں باہر آ سکتی ہے. تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے؟ اب پھر ہر بندے کی خواہش، ہر بندے کی آرزو، اللہ کسی طریقے سے ہمارے ان کاموں سے راضی ہو جائے تو پتہ چلے کیسے؟ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیفیتوں کو پیدا کیا. بھئی یہ کیفیتیں کیا ہیں؟ یہ کیفیتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کب راضی ہوا، کب ناراض ہوا. انسان ابھی راضی ہے تو اس کے چہرے پر ہنسی کے آثار ہیں، مسکرا رہا ہے، راضی ہے. ابھی انسان ناراض ہو گیا تو معلوم ہوا اس کے چہرے پر شکنیں پڑ گئیں اور چہرے پہ اس کے غم و غصے کے آثار آ گئے. بھئی ہم سے اس بات پہ ناراض ہو گئے. تو یہ کیفیتوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ کیفیتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کیفیتیں آتی ہیں مزاج سے. یہ مزاج کہاں سے آتا ہے؟ یہ مزاج آتا ہے طبیعت سے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی طبیعت سے تو پتہ چل جاتا ہے انسان کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل کر یہ اب ہم سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے ناراض ہو گئے. پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ اس میں نہ مزاج ہے نہ اس میں طبیعتیں ہیں. اس لیے کہ مزاج اور طبیعت وہاں ہوتا ہے جہاں تبدیلی آئے. ابھی ہنس رہا تھا، ابھی معلومہ ناراض ہو گیا تو یہ تبدیلی آ گئی. پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ اس میں تبدیلی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تبدیلی آتی ہے مادے کے اندر. تو اب پتہ کیسے چلے؟ اب یہ مسلمان راتوں دن سجدے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. پروردگار یہ تیرے بندے راتوں دن تیری عبادت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے انہیں پتہ چل جائے کہ تو راضی ہے یا راضی نہیں ہے. پروردگار تو نے کوئی انتظام فرمایا؟ کہا میں نے انتظام فرما لیا، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. میرا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے، میری کوئی مخصوص آواز نہیں ہے، لیکن زمین پر میں نے ایک وجہ اللہ کو پیدا کر دیا ہے. وہ فرما رہے ہیں آپ جب تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو. جب علی تمہارے کام سے راضی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ بھی راضی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وعلی. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں محبت کا معیار ہے اور وہ معیار ہے حق. ہم ہر ایک سے محبت نہیں کرتے، اللہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں اس سے جس کے ہاں حق پایا جاتا ہو اور نفرت کرتے ہیں اس سے جس کے ہاں حق نہیں ہو. تو ہم تو نہ خدا کو جب تک خدائی میں معیار نہ ہو اسے خدا نہیں مانتے. جب نبی کے یہاں ہم اسے نبی نہیں مانتے جب تک اس کے یہاں نبوت کا معیار نہ پایا جائے تو پھر نبی نہیں بلکہ ہم تو کسی ایسی ذات کو امام اور خلیفہ بھی نہیں مانتے جس میں امامت کا معیار نہ پایا جائے. وہ ہمارے تو ہمارے ہاں نبوت کا معیار ہے معصوم ہونا. توجہ فرمائے عزیزان محترم، ہم اس ذات کو نبی مانتے ہیں جو معصوم ہو. پروردگار عالم نے ہر نبی کو کسی نہ کسی معصوم کی آغوش میں بھیجا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے کوئی نبی اس دنیا میں آیا ہو اور پروردگار عالم نے کسی نبی کو کسی کافر کی آغوش میں بھیج دیا ہو. کسی بھی نبی کے والدین کافر ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کیا جناب آدم سے لے کر اور حضرت خاتم تک جو بھی
جس نبی کو پروردگار عالم نے یہاں بھیجا اس دنیا میں، ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ والدین کی اطاعت واجب ہے۔ تو اگر والدین کی اطاعت واجب ہے اور خدا خاصہ کسی نبی کے والدین کافر ہوئے تو ان کی اطاعت اسے کرنا پڑے گی نہیں کرنا پڑے گی؟ تو اگر اب یا تو اطاعت والدین نہ کرے تو پھر امت کو اپنے درس کیا دے گا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایک نبی کا معصوم ہونا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ آج کل کا مسلمان 1400 سال سے جو پیغمبر اسلام کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ اسلام لانے والے کون ہیں اور اسلام کو لانے والے کون ہیں۔ وہ ہمارا ہے، آپ اس نے اسلام لانے والوں کو اور اسلام کو لانے والوں کو ایک ہی فہرست میں رکھ دیا۔ اور ہمارا ہے، آپ ایک ہی فہرست میں رکھ دیا نہیں، بلکہ اسلام لانے والے اور ہیں اور اسلام کو لانے والے اور ہیں۔ مسلمان تمام تر کوششیں کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے اسلام لانے والا، یہ ہے اسلام لانے والا۔ اسلام کو لانے والے وہ ہیں کہ جن کے لیے خود قدرت کہتی ہے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے، یہ ہے اسلام کو لانے والے۔ تو بڑا عجیب، بڑا فرق ہو گیا اس 1400 سالہ تاریخ میں کہ اب تک بنی امیہ کے بکے ہوئے جو قلم تھے انہوں نے تاریخ اسلام کو اس حساب سے لکھ دیا کہ لوگ یہ محسوس ہی نہیں کر پا رہے کہ اسلام لانے والا کون ہے اور اسلام کو لانے والا کون ہے۔ اسلام کو لانے والے اور ہیں اور اسلام لانے والے اور ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اسلام لانے والے ہیں وہ کبھی اسلام کو لانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کے یہاں ایک معیار پایا جاتا ہے اور جب تک اس کے یہاں معیار نہیں پایا جاتا ہم اسے نبی ہی ماننے پر تسلیم نہیں ہے۔ آپ ایک ان پڑھ مسلمان سے یہ کہیں کہ بھائی ذرا یہ 5 روپے لیں اور ذرا ہوٹل سے دودھ لے آئیں، وہ ان پڑھ مسلمان جو صرف کلمہ جانتا ہے، وہ طہارت نہیں جانتا، وہ صحیح سے وضو بھی نہیں جانتا، اس دودھ لینے کے لیے جب وہ کسی ظرف یا برتن کو لے گا تو یہ دیکھے گا یہ صاف ہے یا نہیں ہے، یہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو دودھ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، لہذا اللہ کی رحمت کسی ایسے برتن یا کسی ایسے ظرف میں نہیں لائی جا سکتی جو پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ایک ان پڑھ مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی ایسی جگہ نہیں آ سکتی جو پاک و پاکیزہ نہ ہو، تو جو رحمت للعالمین ہے پروردگار اسے کسی ایسی آغوش میں کیسے بھیج دے گا؟ ایک 5 روپے کی رحمت کے لیے ضروری ہے کہ ظرف پاک و پاکیزہ ہو، تو جب 5 روپے کی رحمت کے لیے پاک و پاکیزہ ظرف کی ضرورت ہے تو پھر جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی آغوش ہو جو عصمت و طہارت سے لبریز ہو۔ لہذا اگر 5 روپے کا دودھ آپ کسی گندے برتن میں ڈال دیں تو نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ وہ رحمت گندگی میں مل جائے گی۔ لہذا جب یہ 5 روپے کی رحمت کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو جو رحمت للعالمین ہے پروردگار نے اس کے لیے کیا اہتمام کیا؟ اب ذرا توجہ کیجئے، جناب مریم جب اس دنیا میں آئیں تو علماء یہود نے جناب مریم کی تربیت کی ذمہ داری لینے کے لیے سب جمع ہوئے اور یہ کہا کہ ایک کہتا تھا میں، دوسرا کہتا تھا میں، لیکن پروردگار نے کہا کہ اے زکریا ان سے کہہ دو کہ قرآن اندازی ہوگی۔ کہا قرآن اندازی کس انداز سے ہوگی؟ کہا اپنے قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم اوپر رہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب مریم کی تربیت کرے، اور جن کے قلم ڈوب جائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جناب مریم کی تربیت کر سکیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا علماء یہود اکٹھے ہوئے جناب زکریا کے ساتھ اور اپنے قلم کو دریا میں ڈال دیا۔ علماء یہود کے قلم دریا میں ڈوب گئے، جناب زکریا کا قلم پانی پر تحت رہا۔ جناب زکریا اللہ کے نبی، معصوم نبی، جناب مریم کی تربیت کی ذمہ داری جناب زکریا نے سنبھالی۔ اب تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے جب مریم کو کی تربیت کی ذمہ داری پروردگار کسی غیر معصوم کو نہیں دے سکتا تو رحمت للعالمین کی تربیت کی ذمہ داری کسی غیر معصوم کو کیسے دے سکتا ہے؟ غور فرمایا آپ نے، توجہ کی۔ تو لہذا جس
صرف گود کی بات نہیں ہے، بلکہ جس ذات نے پیغمبر اسلام کی تربیت کی ہے وہ بھی معصوم ہے. اس معصوم کا ذات ہے ابو طالب. جناب مریم نبی نہیں تھی، لیکن نبی نہ ہونے کی صورت میں بھی پروردگار کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ میری معصوم خاتون جا رہی ہے دنیا میں تو یہ کسی ایسے سائے میں رہے جو معصوم نہ ہو. تو رحمت للعالمین کے لیے پروردگار یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک کافر انسان اللہ کے نبی کی تربیت کی ذمہ داری لے؟ تو ہم تو جب تک رسول میں بھی نبی کے یہاں معیار رسالت نہیں پایا جاتا ہم تو اسے بھی رسول نہیں مانتے. اور یہی حال ہے امامت کا. جب تک معیار امامت کسی ذات میں نہ ہو ہم ایسی ذات کو بھی امام تسلیم کرتے نہیں ہیں. دنیا کے لوگ اور ہیں اور اللہ نے جو اپنے نمائندے بھیجے ہیں وہ اور ہیں. جناب پیغمبر اسلام کے تمام تر اصحاب میں تاریخ اسلام چھان ڈالیے کبھی آپ نہیں بتا سکتے ہر صحابی نے آنے کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد مانگی اور مولا کائنات نے سب کی مدد کی. تو اگر سب صحابی ایک ہیں کہ یہ صحابی کو تم ایک نہیں مانتے، تم سب کو برابر نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں. جب اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین کو برابر نہیں سمجھا تو ہم اصحاب کو کیسے برابر سمجھ لیں گے؟ اس لیے کہ نہ تمام انبیاء ہم درجہ ہو سکتے ہیں نہ تمام اصحاب ہم درجہ ہو سکتے ہیں. تو تمام کے تمام اصحاب مولا کائنات سے آئے مدد حاصل کرنے کے لیے. کوئی علم کی بھیک لینے آ رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے مدد لینے آ رہا ہے. یہاں تک کہ صدر مملکت نے کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. لیکن آج تک کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کسی صحابی سے مدد مانگی ہو. تو اگر برابر تھے تو جس طرح اوروں نے علی کے در پر آنے کے بعد مدد مانگی علی کو بھی دوسروں سے مدد مانگ لینی چاہیے تھی. تو یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اور ہیں اور صحابی اور ہیں. تو لہذا ہم تو امامت اور خلافت میں بھی معیار مانتے ہیں. اگر معیار ہے موجود تو ہم اسے امام تسلیم کر لیں گے، اگر معیار نہیں ہے تو ہم اسے امام تسلیم ہی نہیں کریں گے. ہمارے ہاں معیار ہے عصمت، معصوم ہونا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ماں کے اور بھی بھائی تھے، جناب طالب تھے، جناب جعفر تھے، جناب عقیل تھے، لیکن جو فضیلت جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے، وہ کسی اور کی منزلت نہیں ہے. عقیل بھی اسی ماں کے پیٹ سے ہے جس ماں کے پیٹ سے علی ابن ابی طالب ہیں. جعفر بھی اسی ماں کے بیٹے ہیں جس ماں کے بیٹے علی ابن ابی طالب ہیں. لیکن نہ عقیل علی کے برابر ہے نہ طالب علی کے برابر ہے. تو جب علی کی ماں کے پیٹ کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو اور ماؤں کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ فرمائے عزیزان محترم، علی کی ماں کی عظمت دیکھیں. بارگاہ رسالت سجی ہوئی ہے، مولا کائنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. پیغمبر اسلام نے احترام سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا علی تمہارے چہرے پر یہ میں پشیمانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، غمگین چہرہ دکھائی دے رہا ہے، کسی مشکل میں ہو، کچھ پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا علی تمہاری ماں اس دنیا سے نہیں گئی بلکہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. تو جب اب فاطمہ بنت اسد کو جب اللہ کے رسول نے اپنی ماں کہہ دیا تو صرف رسول کی ماں نہیں رہی بلکہ امت کے ہر فرد کی مسلمان کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، صحابی کی بھی ماں ہے، یہاں تک کہ ازواج رسول کی بھی ماں ہے فاطمہ بنت اسد. اس لیے کہ جب رسول نے ماں کہہ دیا تو اب امت میں کوئی فرد ایسی باقی نہ رہے گی جس کی ماں نہ ہو. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، کیسے ہیں وہ مسلمان
جو رسول کی بیویوں کو تو اپنی ماں کہتے ہیں اور جسے رسول نے اپنی ماں کہا ہو اسے اپنی ماں کہنے کو تیار نہیں ہے. لہذا حکم دیا غسل و کفن کا. غسالہ کو بلایا گیا اور غسالہ کو نصیحت کی گئی. غسالہ غسل تمام کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد عرض کیا غسل تمام ہو چکا. پیغمبر اسلام نے اپنا پہرن اٹھایا اور پہرن اتارنے کے بعد غسالہ کے ہاتھ میں دیا, جاؤ میری ماں کو میرے پیراہن کا کفن دے دینا. پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ اور مسلمانوں کی مائیں اور ہیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مائیں اور ہیں. دنیا کی مائیں جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو بازار کا کفن لے کے جاتی ہیں, اور علی کی ماں وہ باعظمت ماں ہے کہ اس کا کفن بھی پیراہن رسول ہوتا ہے. لہذا قبر کے قریب پہنچے, پہلے خود قبر میں لیٹے اور خود قبر میں لیٹنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا, تک برگے رکھے, مٹی ڈالی اور پھر ہاتھ رکھ کے تلقین پڑی. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ 3 کام آپ نے ایسے کیے ہیں جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں کیے. اپنا پیراہن کفن کے لیے دیا علی کی ماں کو, خود اتارا قبر میں علی کی ماں کو, ہاتھ رکھ کر تلقین پڑی علی کی ماں کی. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 2 مائیں اور ہیں جنہیں مسلمان مائیں کہتے ہیں, وہ ماں اور ہے جسے پیغمبر اسلام مسلمان کہتا ہے. لہذا جب تلقین پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے 3 بار کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے. اما گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی ماں کے بیٹا اگر صدر جمہوریہ بھی ہو جائے تو وہ اسے بیٹا کہہ کر ہی پکارتی ہے, اس کے لیے کوئی اور لقب استعمال کرتی نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام یہی بتانا چاہتے ہیں ابنوں کے. اب وہ وقت آ گیا کہ کہو میرا بیٹا علی میرا بیٹا. اگر ہم مر جائیں اور قبر میں ہم سے نکیرین سوال کریں بتا تیرا امام کون ہے, تو ہم کیا کہیں گے علی ابن ابی طالب. لیکن پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں آپ بیٹا کہیں, ابنوں کے کہو میرا بیٹا میرا بیٹا. اب یہاں ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب علی کی ماں کا گزارا قبر میں بغیر علی کے نہ ہو سکا تو دنیا کی ماں کا گزارا قبر میں بغیر علی کے کیسے ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اب جب بات آ گئی ہم بغیر معیار کے نہ کسی نبی کو مانتے ہیں نہ کسی امام کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں معیار ہے عصمت, معصوم ہونا, اور ایسا معصوم ہونا کہ جس کے ہم مرتبہ کوئی دوسرا معصوم نہ ہو. اس لیے کہ معصوم تو بہت ہیں, ہر نبی معصوم ہے, لیکن عصمت کے جس درجے پر ہمارے چہارہ معصومین ہیں عصمت کے اس درجے پر کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہے. آج مسلمان بڑے شوق سے کہتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین ہمارے رسول کی پیشانی کا پسینے سے بنے ہیں. اچھی بات ہے صاحب, کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کرتا. ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام انبیاء پیغمبر اسلام کی پیشانی پر جو پسینہ آیا تھا اس پسینے سے تیار ہوئے. ہم بھی مانتے ہیں. پیغمبر اسی مضمون کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ من عرق راسہ ملائکۃ ومن عرق وجہہ العرش واللوح والقلم والشمس والقمر والنجوم والکواکب ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظہرہ بیت المعمور والکعبۃ والمواضع السجود من الارض ومن عرق رجلہ الارض من المشرق الى المغرب. ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی پیشانی پر آنے والے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا, اور جو حضور کے چہرے انور پر پسینہ آیا
اس سے عرش کو پیدا کیا، اس سے لوح کو پیدا کیا، اس سے چاند کو پیدا کیا، اس سے ستاروں کو پیدا کیا، اس سے کہکشاں کو پیدا کیا، اس سے چاند کو پیدا کیا، اس سے سورج کو پیدا کیا، اور جو حضور کے سینہ اقدس پر پسینہ آیا اس سے انبیاء و مرسلین کو خلق کیا گیا، اور جو حضور کی پشت مبارک پر پسینہ آیا اس سے کعبہ بنایا تاکہ دنیا میں رہنے والے لوگ اس کا طواف کریں، اس سے بیت معمور بنایا جو کعبے کی شبیہ ہے، جس کا طواف عرش الہی پر اس کے بندے، اس کے ملائک کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کے پیر کے تلوے پر جو پسینہ آیا اس سے زمین بنائی۔ اب میں عرض کرتا چلوں، کوئی ہے مسلمانوں میں جو یہ کہہ دے کہ فرشتے خاک سے بنے ہوئے؟ نہیں کہتے۔ کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ چاند خاک کا بنا ہوا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قدرت تو خود ارشاد فرما رہی ہے کہ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، پروردگار عالم نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نور بنایا، تو جب قدرت کہہ رہی نور بنایا تو نور ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی، بس تھوڑی سی اس کی تشریح کر کے اور اس عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے چہرے پر آنے والے پسینے سے عرش کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا۔ اب ایک سوال ہے مختصر سا، دنیا میں کتنے سورج ہیں؟ ایک، لیکن ایک سورج ہے جو آپ کے شاہجہاں پور میں چمک رہا ہے۔ یہی سورج صرف شاہجہاں پور تک محدود نہیں ہے، صرف شاہجہاں پور کے گھروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ ہندوستان کے جس صوبے کے جس شہر میں داخل ہوں گے اور اوپر کو نظر اٹھائیں گے تو چاند آپ کو آپ کے سر کے اوپر دکھائی دے گا۔ اگر ہندوستان سے باہر آپ پاکستان چلے جائیں، پھر کسی گھر میں آپ نے سر کو اوپر اٹھائیں تو چاند آپ کے سر کے اوپر دکھائی دے گا۔ یہاں تک کہ کرۂ ارض پوری زمین پر جتنی بھی آبادی ہے کسی بھی ملک میں چلے جائے اور اس کے گھر میں جا کر اپنی نظر آسمان کی طرف بلند کریں تو چاند آپ کو آپ کے سر پر دکھائی دے گا۔ اور یہی تو سوال عرض کرنا ہے کہ چاند کیا ہے؟ نور، لیکن کون سا نور ہے؟ نور ہے جو محمد کے پسینے سے خلق ہوا ہے۔ اب پسینے کی اہمیت کیا ہے میں عرض کرتا چلوں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھی ملک میں کسی جگہ پر پسینہ دکھتا ہو؟ نہیں، بتا ہی نہیں سکتے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب انسان کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے تو انسان ہاتھ سے پوچھ کر جھٹک کر پھینک دیتا ہے۔ اس جھٹک سے پھینکنے والے پسینے کے ذریعے خلق ہوا کون؟ سورج۔ اور اس کو قدرت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسے نور بنایا۔ تو اس نور کی حیثیت یہ ہے کہ ایک ہی لہجے میں، ایک وقت میں، ایک جگہ نہیں بلکہ کروڑوں جگہ دکھائی دے۔ اما جب پسینے سے بننے والا سورج ایک وقت میں ایک جگہ دکھائی دے تو جو محمد کا گوشت ہے وہ ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی دے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک سلامات بھیجے وخام نہ ہوا ہے نہیں بھئی، یہ تو پسینے سے پیدا ہونے والی چیز کا اثر ہے۔ قدرت ارشاد فرما رہی ہے اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر جو پسینہ آیا اس سے ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو۔ کیسے؟ کوئی ہے مسلمان جو یہ کہہ سکتا ہے کہ خاکی ہے، نوری نہیں ہے؟ تو جس کے پسینے کا اثر یہ ہے کہ وہ نوری کہلائیں تو اس نور کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ جس کے پسینے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پسینے سے پیدا ہونے والے فرشتے نوری کہلائیں۔ اچھا، دوسری بات عرض کرتا چلوں۔ ایک فرشتہ ہے ملک الموت جسے کہتے ہیں اسرائیل، فرشتہ ہے لیکن ہے محمد کے پسینے سے پیدا ہوا۔ ایک فرشتہ ہے
جسے کہتے ہیں میکائیل، جو لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہے، فرشتہ ہے لیکن ہے محمد کے پسینے سے پیدا ہوا۔ ایک فرشتہ ہے جو ہے ملک الموت، آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے لیکن ہے محمد کے پسینے سے پیدا ہوا۔ ایک فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فرشتہ ہے لیکن ہے محمد کے پسینے سے خلق ہوا۔ ایک فرشتہ ہے جو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے، فرشتہ ہے لیکن محمد کے پسینے سے خلق ہوا ہے۔ ایک فرشتہ ہے جو دریاؤں کو چلاتا ہے، فرشتہ ہے لیکن ہے محمد کے پسینے سے خلق ہوا۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کا طالب ہے، یہ ملک الموت موت دیتا ہے لیکن محمد کے پسینے سے خلق ہوا۔ میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے لیکن محمد کے پسینے سے خلق ہوا ہے۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس وقت جو علم الابدان، علم الطبیعت، علم مواد طبیعت، علم جبلت کے ماہرین لوگ ہیں، ان سے آپ دریافت کریں بھئی پسینے میں اور خون کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ خون اور پسینے کے درمیان 70 درجوں کا فاصلہ ہے۔ پسینہ پست ہے، خون کی نسبت 70 درجے، خون اس پسینے سے 70 درجے اوپر ہے۔ تو جب 70 درجے پسینہ خون سے نیچے ہے، اس پسینے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ حیات بھی دیتا ہے۔ تو جو محمد کا خون ہے، ذرا اس کی آپ حیثیت اور اندازہ تو لگائیں، یہ ملک الموت پسینہ ہے لیکن لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو اگر جو محمد کا خون ہے وہ انگلی کے اشارے سے لوگوں کو رزق تقسیم کر دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ ملک الموت ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے لیکن ہے محمد کا پسینہ۔ تو جب پسینے میں یہ تاثیر ہے تو جو محمد کا خون ہے علی ابن ابی طالب، وہ اگر کسی مردے پر ٹھوکر مار کر اسے زندہ کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد ہوا۔ تو یہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے تو جب جناب ابو ذر غفاری نے پوچھا مولا آپ ذرا اپنی عظمت، اپنی منزلت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ تو بیان کریں، تو کہا ابو ذر بس ہمیں خدا اور رسول نہ کہو، اس کے علاوہ جو تمہارا دل چاہے تم وہ کہتے رہو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس اپنی مخصوص مخلوق کو مخصوص طریقے سے خلق فرمایا، اور ایسے خلق فرمایا کہ پوری دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا۔ آج مسلمان نماز پڑھنے کے بعد مطمئن نہیں ہے، میری نماز قبول ہے یا میری نماز قبول نہیں ہے۔ حج کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہے، میرا حج قبول ہے یا میرا حج قبول نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے کے بعد مطمئن نہیں ہے، میری زکوٰۃ قبول ہے یا میری زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ لیکن کوئی ہم سے اگر یہ پوچھے تمہارا حج قبول ہے یا نہیں ہے، تمہاری نماز قبول ہے یا نہیں ہے، تمہارا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے، تو ہم بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہمارا قبول ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کا طریقہ، ہم نے حج کا طریقہ ان سے لیا ہے جو محمد کی آغوش کے پروردہ ہیں، جنہیں محمد نے اپنی آغوش سے پالا ہے۔ ہم نے نماز و روزہ اور حج کا طریقہ بازاری ملاؤں سے نہیں لیا ہے بلکہ آل محمد سے لیا ہے، جنہیں رسول اسلام نے اپنی زبان چسا چسا کر پالا ہے۔ اب میں عرض کرتا چلوں عزیزان محترم، ایک فیشن چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا مولا ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، خاموشی میں تنہائی۔ جہاں تک لعنت کا مسئلہ ہے تو نوجوان کے ذہنوں کو ورغلایا جاتا ہے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ نہیں، ہمارے علماء، ہمارے امام معصومین کا کہنا یہ ہے کہ لعنت عبادت ہے ہمارے دشمنوں پر بھیجنا، لیکن مجمع عام میں نہیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر جتنا چاہیں اتنی سی عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، اور یہی ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ لعنت کسی ایسی جگہ نہ بھیجو
جہاں دوسرے لوگ ہوں اور ان کی دل شکنی ہو اور اختلاف کا باعث ہو. لیکن یہ لعنت عبادت ہے، اگر عبادت نہ ہوتی تو زیارت عاشورہ میں تذکرہ کیوں ہوتا؟ تو پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس عاصم کوفی پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا مولا میرے حالات ایسے نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے آپ کی مدد کر سکوں. پھر کہا مولا میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور میں تنہائی میں آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میرا کیا حال ہونا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری اسی بات کو قبول کرے اور ہمارے محبوں میں تمہیں شمار کرے. تمہارے محب ہو، تمہاری عبادت قبول، تمہاری محبت قبول ہے. اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عاصم کوفی، جب ہمارا چاہنے والا ہماری محبت میں ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے تو فرشتہ الہی اس آواز کو عرش الہی پر پہنچا دیتا ہے، اور جیسے ہی عرش الہی پر اللہ کے فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی روح عبد کا، پروردگار اپنے بندے کی روح پر درود بھیج. اس لیے کہ الذی بذل فی نصرت اولیائہ جودہ، اس بندے نے جتنی اس کی توانائی اور طاقت تھی تیرے ولی کی مدد اور نصرت میں خرچ کر دی. اگر اس سے اور زیادہ ہوتی تو یہ اسے بھی خرچ کر دیتا. روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اما جب ہماری لعنتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچیں گی؟ ایک سلامات بھیجیں محمد والے. یہ ہے عزیزان محترم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی منزلت. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کریں، مانگیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ مانگتے نہیں ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں معیار ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ معیار ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ جس معیار کی بنا پر اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہوں؟ یہی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت و رسوائی نہ بنو. مقصد یہی تھا عرض کرنے کا کہ ہماری سیرت کو اپنی زندگی کا جز بنا لو. امام ایک سفر میں ہیں، آبادی آئی، امام نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ تو خادم نے بڑھ کر عرض کی مولا یہاں آپ کے دشمن ہیں. امام نے کہا میری سواری روک دو. سواری روک دی گئی. امام نیچے تشریف لائے، نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا کی پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو یہیں پر محدود کر دے، یہاں سے باہر نکل کر جائیں نہیں. اس کے بعد پھر سفر کا ادامہ ہوا، پھر ایک آبادی آئی، پھر امام نے خادم سے پوچھا بھائی یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ کہا مولا یہاں تو سب آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے کہا میرے چاہنے والے ہیں؟ کہا ہاں آپ سے محبت کرنے والے. امام نے کہا سواری روک دو. پھر سواری روک دی. امام نے پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں پروردگار اس آبادی کے رہنے والوں کو منتشر کر دے، سب کو تتر بتر کر دے. اور وہ چاہنے والا ایک مرتبہ تڑپ گیا، مولا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ دشمن تھے، آپ نے ان کے لیے حق میں دعا کی پروردگار انہیں یہی محدود کر دے، یہ یہاں سے باہر نہ جائیں. مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ یہاں سے باہر یہیں آباد رہے ہمیشہ. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ انہیں یہاں سے تتر بتر کر دے. مولا یہ تو آپ نے الٹی دعا کی. کہا تو نہیں سمجھتا ہے، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. کہا مولا تبھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دعا کرنی چاہیے تھی کہ یہیں پر آباد رہیں ان کی نسلیں. کہا دیکھ وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے ہاں گندگی ہے، وہ جہاں جہاں جائیں گے گندگی پھیلائیں گے. یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے دل میں ہماری محبت ہے، ان کے ہاں ہمارا علم ہے، یہ جہاں جہاں جائیں گے ہمارا دین، ہمارے احکام، ہمارا ادب پھیلائیں گے. ایک سلامات بھیج دے محمد والے. اور یہ جو ہجرت کا سلسلہ ہے کہ انسان ایک جگہ سے اٹھا دوسری جگہ پہنچ گیا، وہ یہ از خود نہیں ہے، یہ قدرت اس سے کام لینا چاہتی ہے. ہم نے تمہیں موقع فراہم کیا، تم والے محمد کے چاہنے والے ہو، تم تو سرسی میں رہا کرتے تھے، تم کو ہم شاہجہاں پور میں لے آئے، صرف اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اب تم جن
کے پیروکار ہو، جن سے محبت کرتے ہو، ان کی تعلیمات عام کرو، ان کا اخلاق عام کرو، ان کا کردار عام کرو. یہ بے سبب نہیں ہوتا. میں نے کیا عرض کیا ہے کہ نہ محبت بے سبب ہوتی ہے، نہ ایک بندہ مومن کی ہجرت کسی ایک شہر سے دوسری شہر میں بے سبب نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس مقصد اور اس ہدف کو نہ سمجھ پائے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری نوکری تھی، انسان یہ سمجھتا ہے میرا کاروبار تھا، مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑ گیا. نہیں، مجبوراً آپ کو آنا نہیں پڑا، بلکہ قدرت نے ہی آپ کے لیے وسیلہ فراہم کیا ہے. وہ قدرت آپ سے کام لینا چاہتی ہے. بس مقصد اور ہدف کو سمجھنا ہی تو اہم ہے. جس نے مقصد اور ہدف کو سمجھ لیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس نے اپنے مقصد اور ہدف کو نہیں سمجھا اس کی زندگی ایک انسانی زندگی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو بہدف ہو اور جو بمقصد ہو، اور جو بمقصد زندگی ہوتی ہے حسین اسے اپنے قریب بلا لیتے ہیں، چاہے وہ کفرے، چاہے وہ لشکرے ظالمین ہی میں کیوں نہ ہو. بس میں عرض کر چکا، اگر حسین سے والہانہ محبت ہے تو آپ کہیں بھی ہوں، حسین آپ کو طلب کر لیں گے، اور صرف طلب ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ کی خاطر جنگ کے لیے ایک رات کی مہلت بھی لینی ہو پڑے تو حسین ایک رات کی مہلت بھی لے لیں گے. ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس پروا کی ہے. ان کے بیٹوں نے پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. ہاں زادارو عالم پردیس میں ہیں، لیکن بیٹوں کو ان کے باپ کا پرسہ دینے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے. لیکن ہائے، ایک بیٹا تاریخ اسلام نے کربلا کے میدان میں ایسا تھا کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو جو پرسہ دینے آ رہا تھا اس کا عجیب انداز تھا. کوئی خیمے جلا رہا تھا، کوئی بیویوں سے سروں سے چادریں چھین رہا تھا، کوئی 4 سالہ بچی کے رخساروں پر تماچے مار رہا تھا. اللہ اکبر. اور پھر یہ تعزیت بھی اس انداز سے دی گئی کہ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو پھر اس جوان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق پہنایا گیا. حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن حسین کی شہادت بھی بڑی غمناک شہادت تھی. اللہ ایسی شہادت اور ایسا غم کسی کو نہ دے اور ایسا منظر کسی کو نہ دکھائے جیسے حسین کی بہن زینب نے وہ منظر دیکھا. زینب ایک بلندی پر کھڑی ہوئی ہیں. اب جو مقتل میں نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ گھوڑے ہیں، سوار ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، لیکن حسین دکھائی نہیں دے رہے. ایک مرتبہ پسر سعد کو آواز دی، پسر سعد تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، ہائے میرا مجایا ذبح کیا جا رہا ہے. زینب بلندی سے خیمے میں آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے میرے لال سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو. اللہ اکبر. ادھر حسین مظلوم ایک مرتبہ زین فرس پر ڈگمگا رہے ہیں، زخموں سے چور، اور اب جیسے ہی زمین کربلا پر آنا چاہتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوئی، 1900 ہزاف تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. اللہ اکبر. حسین نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا. قدرت نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. حسین نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، شمر ملعون کن خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی. اذا زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اب جو سید سجاد نے دیکھا تو آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب میرے لال خیریت تو ہے کہ پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، ارے میرے بابا کو ظالموں نے شہید کر دیا، وہ دیکھو موقع نیزہ پر میرے باپ کا سر بلند ہے. اللہ اکبر. یہ شہادت تھی، لیکن یہ شہادت سید سجاد کی نظروں میں اتنی عظیم نہ تھی. جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے مولا آپ کو سب
سے زیادہ غم کہاں ملا؟ تو مولا نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ یہی تکرار کی، الشام الشام الشام۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سید سجاد یہ کہتے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف وہاں جب پہنچی جب میرا جوان بھیا علی اکبر جس کے سینے پر برچھی ماری گئی، نہیں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سید سجاد کہتے مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچی جب میرے بھیا ششماہ علی اصغر کو ظالم نے تیر سے شہید کیا، لیکن نہیں کہا، 3 مرتبہ یہی تکرار کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا شہادت کا سلسلہ تو کربلا میں ختم ہو چکا تھا، اس شام میں کون سی ایسی تازی مصیبت تھی؟ کہا مولا شام میں کیا مصیبت پڑی؟ کہا تمہیں کیا بتاؤں، ارے یزید کا دربار تھا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، تماشائیوں کا ہجوم تھا، میری ماں بہنیں سب مرہنہ سر کھڑی ہوئی تھی، اس پر غضب یہ ہو گیا، ایک منادی کھڑا ہوا، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی رقیہ۔ ارے میں کھڑا ہوں، سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا، میری ماں بہنوں کا تعارف مجمع عام میں کرایا جا رہا تھا۔ عزادارو اسی اسنا میں یزید نے کیا دیکھا، ایک کمسن بچی ہے جس کا ایک ہاتھ گردن پر ہے، کبھی زمین سے ایک پیر اٹھا لیتی ہے، کبھی زمین پہ ایک پیر رکھتی ہے۔ یزید نے پوچھا شور یہ بچی کون ہے؟ کہا یزید تو اس بچی کو نہیں جانتا، یہی وہ بچی ہے جس سے حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یزید نے کہا آزاد کر دیا جائے، سکینہ کو آزاد کیا گیا۔ شور کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا ہاں۔ کہا تم چاہتی ہو کہ اپنے بابا سے ملاقات کرو؟ جناب سکینہ نے کہا خبیث ملعون خاموش ہو جا، تیرے نجس دربار میں میرے بابا نہیں آ سکتے۔ اتنا کہنا تھا کہ تخت سے نیچے سے شمر نے ایک تشت نکالا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا، غلاف کو ہٹایا، کیا دیکھا تشت میں سر حسین رکھا ہوا ہے۔ سکینہ فرتے محبت سے دوڑی۔ یزید نے کہا سکینہ اس طرح نہیں، وہیں کھڑے ہو کر آواز دو اور تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں پہنچ جائے۔ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ سکینہ نے اپنا دامن پھیلایا، بابا یزید نامحرموں میں آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، میری آغوش میں آ جائے۔ ارے سر حسین دست سے بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا۔ سکینہ نے منہ پر منہ رکھ کر بہن کرنے شروع کیے، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیام میں آگ لگا دی گئی، ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ ارے وہ گوشوارے جو آپ نے پہنائے تھے بابا میرے کانوں سے چھین لیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا خون حسین کا واسطہ قربانی والے محمد کا واسطہ تجھے اپنی عزت تجلال قسم اپنی آخری حجت امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں قرار دے، انہیں ہم سے راضی و خوشنو فرما، حاضرین و غائبین تمام مومنین و مومنات کی نشری حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مرحمت فرما، شیان حیدر کرار جہاں جہاں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، ان کو اپنی زبان میں رکھ۔ علماء اعلام بالخصوص آغا سیستانی و آغا خامنہ کو صحت و طول عمر عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، دشمنان اسلام و امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس مجلس کا جو تو نے ثواب معین کیا ہے پروردگار اس کے ذریعے مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو عالم برزخ کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔